آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ جنگ دنیا کے ساتھ لازمی کرنی چاہیے۔ جنگ ایک اچھی چیز ہے۔ جنگ سے ملکوں میں ترقی بہت جلدی ہوتی ہے۔ جنگ سے قوموں کی سوچ، نیشنز کی سوچ، خیالات اور تھنکنگ میں پازیٹیوٹی آتی ہے۔ جان رسکن نے اپنا یہ لیکچر رائل ملٹری اکیڈمی وڈوچ میں دیا تھا۔ اس لیکچر میں اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جنگ ایک بہترین چیز ہے۔ ہر نیشن کو یہ جنگ کرنی چاہیے۔ ترقی کون سی نیشنز کرتی ہیں؟ کہتا ہے ترقی وہ نیشنز کرتی ہیں جو وار کو پسند کرتی ہیں، جو وار کر رہی ہوں، اور ایسی نیشنز کی ایڈمائریشن یعنی تعریف جائز ہے۔ اب ترقی کون سی قومیں نہیں کرتی؟ کہتا ہے ترقی وہ نیشنز نہیں کرتی جو امن و سکون اور پیس چاہتی ہیں۔ یہ وار سے دور بھاگتی ہیں ایسی نیشنز۔ اب یہاں تک آپ مجھے اپنا دشمن بنا چکے ہوں گے، کیونکہ جس وار کو آپ سمجھ رہے ہیں، رسکن کہتا ہے میں اس وار کی بات نہیں کر رہا۔ میں نپولین اور ہٹلر والی وار کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس میں بہت ساری نیشنز ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر لاکھوں لوگوں نے ایک دوسرے کی جان لی تھی اور لاکھوں لوگ مر گئے تھے۔ میں ایسی وار کی بات کر رہا ہوں جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ میں ایسی وار کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس وار کو لڑنے کے لیے آپ کو ایک قلم یعنی پین کی ضرورت ہوگی۔ اس وار کو لڑنے کے لیے آپ کو اپنے تھاٹس کی، ایک پازیٹیو تھاٹس کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کی رائٹنگ اور آپ کی سپیچ ہی وہ جنگ لڑ سکتی ہے جو ایک نیشن کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی نیشن کو ترقی دلوانی ہو نا، رسکن کہتا ہے، تو اس قوم میں ہتھیاروں کی بجائے ایک پین اور اچھی پازیٹیو تھنکنگ پیدا کر دو۔ رسکن کا کہنا ہے کہ ہاں، یہ وار ایک پازیٹیو تھاٹ کی وار ہے، ایک اچھی سوچ اور خیالات کی وار ہے۔ اس سب کے بعد رسکن وار کی کائنڈز کے متعلق بتاتا ہے۔ پہلی کائنڈ کے متعلق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وار فار ایکسرسائز اور پلے ہونی چاہیے۔ رسکن اس کائنڈ میں کہتا ہے کہ جنگ کو ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑنی چاہیے، بلکہ دنیا کا مقابلہ سپیچ، پین، موریلٹی، مینرز کے ساتھ نیشنز کو کرنا چاہیے۔ پرانے دور میں نا ایک صحت مندانہ کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا۔ وار ایز پلے لڑی جاتی تھی۔ اس وار میں جیتنے والا ایک بہترین مرد، ایک بہترین میل، ایک بہترین کھلاڑی اور بہت زیادہ بریو سمجھا جاتا تھا۔ ایسے کمپٹیشنز میں ہر کوئی شامل ہونا چاہتا تھا۔ ایسی ایکسرسائزز نیشنز کو کرنی چاہیے۔ ہتھیاروں کی جنگ نہ ہی ہمارے لیڈر چاہتے ہیں اور نہ ہی ہماری نئی جنریشنز چاہتی ہے۔ جس جنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ انٹلیکچول ہے، وہ دانش مندی سے ریلیٹڈ ہے، وہ عقل سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک ایسی جنگ ہے جو ایک کمپٹیشن، ایک ہیلتھی کمپٹیشن پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد رسکن بات کرتا ہے سیکنڈ کائنڈ آف وار کی، جس کا نام ہے وار فار ڈومینین۔ وار فار ڈومینین کا مطلب ہے کنٹرول کرنا، سپرمیسی چاہنا، ڈومینیشنز کسی پر کرنا۔ رسکن کا کہنا ہے کہ انسان شروع سے اس کی ایک خامی سمجھیں یا خوبی سمجھیں، یہ انسان کنٹرولنگ نیچر رہا ہے۔ چیزوں کو کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے یہ انسان، پاور، سپرمیسی چاہتا ہے۔ اس طرح بہت ساری نیشنز بھی سپرمیسی، پاور اور ڈومینیشنز چاہتی ہیں۔ ہاں، ایسی قومیں ترقی نہیں کر پاتی۔ تو کنٹرولنگ نیچر کو کیسے ختم کیا جائے؟ رسکن کہتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک انسان کو کائنڈ ہارٹیڈ اور دوسروں کا بھلا سوچنے والا بننا پڑے گا۔ ایسا انسان تب بنے گا جب وہ رحم دل ہوگا، جب وہ دوسروں کا بھلا سوچے گا، تو تبھی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے، ڈومینیشن، پاور کی بھوک، سپرمیسی۔ اس طرح رسکن آگے کہتا ہے کہ نیشنز کے لیڈر کو چاہیے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے سپرمیسی کا کنسیپٹ کو، جو ان کے مائنڈ میں سپرمیسی کا کنسیپٹ ہے نا، وہ اگنور کریں۔ عوام کی بھلائی کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیں، تبھی جا کے ایک اچھی سٹیٹ، تبھی جا کے ایک اچھا ملک بن پائے گا۔ آگے رسکن یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی نیشن کی ترقی کا راز ڈومینیشن، سپرمیسی اور سپیریورٹی نہیں ہے، بلکہ ایک قوم، ایک نیشن کی ترقی کا راز پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ ایک اچھی نیشنز کی نشانی یہ ہوتی ہیں کہ وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہوتی ہیں، یونائٹڈ ہوتی ہیں، فل آف موریلٹی ہوتی ہیں،
پازیٹیو وے آف تھنکنگ رکھتی ہیں، اور یہ سارے ایلیمنٹس ان کو ایک اچھی بریو نیشن بناتی ہیں، اور ایسی نیشنز کو ڈومینیشن سوٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد رسکن وار فار ڈیفنس کی بات کرتے ہوئے رسکن کا یہ کہنا ہے کہ یہ وار ایک ملک کے سولجرز اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے ہیں تاکہ اس ملک کے لوگ حفاظت سے پرسکون اپنے گھروں میں رہیں، لیکن ان سولجرز کو چاہیے کہ جن سے یہ آرڈرز ریسیو کرتے ہیں یا ملتے ہیں، ان آرڈرز پر عمل کرنے سے پہلے خود انٹلیکچول عقل کا یوز کر کے فیصلہ کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ آگے جائیں یا نہ جائیں، حملہ کریں یا نہ کریں۔ غلاموں کی طرح اگر کوئی برا کام کرنے کو کہا جائے تو ایسا کرنے سے بچیں، ایسے لیڈروں سے، آفیسر سے بچیں جو ڈیفنس کو کمزور کرتے ہیں۔ اس لیے رسکن کا کہنا ہے کہ ایک لیڈر، ایک گائیڈ کو رحم دل اور اچھا انسان ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں رسکن کا یہ ایسے آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کو یہ ایسے کیسے لگا، اور رسکن کے جتنے بھی ایسے ہیں وہ آپ کو پلے لسٹ یا اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔